اگر کسی کو جادو ٹونے کا شک ہو کہ گھر پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے تو دیکھیے کیا اس کی علامت ہوں گی اور قرآن و سنت کے لحاظ سے کیا اس کا علاج ہوگا۔ بہت سے لوگوں کا سوال جو خط لکھ رہے ہیں ان کے لیے اور جو لوگ واٹس ایپ کے اوپر سوال کر رہے ہیں ان کے لیے، بہت سارے لوگ یہ ایک ہی طرح کا سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے اوپر کسی نے بندش کر دی ہے، کیا کسی نے کوئی رکاوٹ ڈال دی ہے، کیا ہمارے اوپر کوئی جادو ٹونا ہے۔ دیکھیے آپ کہیں بھی جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے معلومات لیتے ہیں، اچھا بہت سارے لوگ کسی مشہور شخصیت کا بھی نام لیتے ہیں کہ بھئی کہ انہوں نے بتایا، آپ کنفرم کر کے بتائیے کہ واقعی صحیح بات ہے کہ جادو ٹونا ہو گیا ہے۔ آپ جاتے ہیں جگہ جگہ جا کے معلومات کرتے ہیں، کیوں بہت سارے لوگ ایک ہی جواب دیں گے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی جواب کہ بھئی آپ پر جادو ٹونا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے، بندش کرنے کی تصدیق کرنا۔ جگہ جگہ سے اگر لوگ بتا رہے ہیں، مشہور و معروف لوگ جو ٹی وی پر یا نیٹ پر بہت زیادہ جن کو مانا جا رہا ہے، سراہا جا رہا ہے، ان کی سچائی کو، جن کی واقعات کو ریفرنس کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے، وہ کبھی بھی جھوٹ کیوں کہیں گے آپ سے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بیماری ہے جادو ٹونا یا بندش کسی نے کروا دی ہے، کسی نے کوئی بد عمل کروا دیا ہے، اتنی بڑی روحانی بیماری کی کوئی نہ کوئی واضح طور پہ علامات ضرور ہوں گی۔ دیکھیے آج آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا علامات ہوں گی جن کو آپ دیکھیں گے اور خود اپنا علاج کرنے کے لیے آپ خود کیسے پہچانیں گے اپنے آپ کو کہ بھئی مجھے بیماری ہے بھی یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی علامت، جادو ٹونا اگر کسی کے اوپر ہو رہا ہے یا کوئی بد اثرات اگر اثر کرنا شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلی جو علامت ہے وہ خواب کے اندر آپ کی جو خواب ہیں وہ بے ربط ہوں گے، پریشانی والے ہوں گے، آپ چونک کر اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ سانپ، چھپکلی اور ناپاک جانور یا کسی حرام جانور کو خواب میں آپ دیکھیں گے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کے اوپر کوئی بد اثر آ رہا ہے۔ اچانک سے ایسا خواب نظر آنا کہ اپنے آپ کو اونچائی سے گرتا ہوا محسوس کر رہے ہیں، راستہ بھٹکا ہوا محسوس کر رہے ہیں کہ راستہ بھٹکے ہوا، پوری رات بھر آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ راستہ بھٹک رہے ہیں، آپ جا کے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، اور بغیر چپل کے خود کو دیکھنا، بغیر لباس کے خود کو دیکھنا، بری حالت کے اندر خود کو دیکھنا، یا کسی ایسے فعل کے اندر جو کہ آپ خواب کسی کو بھی نہ سنا پائیں، ایسے کسی برے فعل کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا کسی بد اثر کی علامت ہو سکتی ہے۔ دسترخوان میں رکھے ہوئے نئے کپڑوں کے اندر سوراخ ہو جانا یا اس میں کٹ لگ جانا، جو ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ کسی نے چھری سے جو ہے کپڑے آپ کے پھاڑ دیے ہیں، یہ ایک بہت واضح علامت ہے۔ اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کریں، یا اگر کبھی بھی ہو تو سمجھ جائیں کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے، کہیں آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ ایک اور علامت، اچانک سے چیزوں کا غائب ہو جانا اور اچانک سے اس چیزوں کا وہیں سے ملنا جہاں آپ بار بار تلاش کر چکے تھے۔ گھر میں ہر طرح کی نعمت کے موجود ہونے کے باوجود گھر میں لڑائی جھگڑا رہنا، اور لڑائی جھگڑا بے تحاشا سارے گھر والے لڑ رہے ہیں اور جھگڑا فساد چل رہا ہے گھر کے اندر، لیکن جس وقت یہ بد اثر بڑھتا ہے تو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب لڑائی جھگڑا، جب بد اثرات کم ہوتے ہیں تو آپ خود یہ سوچتے ہوئے مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار بھائی وجہ کیا تھی، کیوں لڑ رہے تھے ہم، کیا وجہ تھی؟ کسی ایک شخص کو بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کیوں لڑ رہے تھے، کیا وجہ تھی، کیوں اتنا زیادہ فساد ہوا، اس کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ بغیر کسی وجہ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کا ہونا یہ بہت بڑی ایک علامت ہے۔ گھر میں روشنی کے باوجود ایسا محسوس ہونا کہ گھر میں بے شمار اندھیرا ہو رہا ہے، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے اچانک سے کسی بھی ایک شخص کو گھر میں بہت تیز قسم کی بدبو کا محسوس ہونا، یہ بہت زیادہ واضح طور پر بہت سارے علامات ہوتی ہیں، لیکن یہ علامت جو میں نے بتایا آپ کو، گھر میں اندھیرا ہونا اور بدبو کا محسوس ہونا، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک کیس میرے پاس آیا، وہ کہتے ہیں کہ جی مغرب کی نماز سے لے کر اور مغرب کی اذان کے وقت سے، مغرب کے وقت سے لے کر رات کے 12 بجے تک گھر کے تمام لوگوں کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ایک جکڑن ہوتی ہے گھر کے اندر، سب لوگوں کے سر میں جو ہے وہ بے شمار درد شروع ہو جاتا ہے، اور رات کے 12 بجے سب کے سروں سے ایسا لگتا ہے کہ جو پریشر تھا وہ ہٹ گیا ہے، جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر ایسی عجیب و غریب علامات ہیں تو یاد رکھیے، اپنا گھر کا حساب کتاب نکلوائیے اور گھر کے اندر جو کوئی بھی نحوست ہے اس کو دور کیجیے، کیونکہ اگر آپ خود کی فکر اگر نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، نماز کا اہتمام کیجیے، حرام سے بچیں، لازمی طور پر حرام سے بچیں۔ جہاں پر حرام آ گیا وہاں پر جادو ٹونے سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ آپ کے گھر میں اگر حرام آ رہا ہے، حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں جا رہا ہے تو آپ کو کسی اور نقصان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، سود خور کے اوپر جادو ٹونا ویسے بھی بہت زیادہ تیزی سے اثر کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ دودھ کا ایک ڈرم رکھا ہوا ہے
اور کیچڑ کا ایک ڈرم رکھا ہوا ہے. یہ مثال سمجھ لیجئے, یہ کافی ہے آپ کے لیے, بہت بڑی مثال ہے, سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے یہ. اگر دودھ میں سے ایک جگ بھر کر اگر آپ ڈال دیں کیچڑ کے ڈرم میں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی, کیچڑ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. لیکن اگر کیچڑ کا ایک جگ بھر کے آپ نے دودھ کے ڈرم میں ڈال دیا, یا آدھا جگ بھر کے ڈال دیا, 1 کپ ڈال دیا, آدھا کپ ڈال دیا, یا 1 چمچ ڈالیں یا آدھا چمچ, کیچڑ کا ذرا سا بھی حصہ اگر دودھ کے ڈرم میں چلا گیا تو سارا کا سارا دودھ جو ہے وہ کیچڑ میں تبدیل ہو جائے گا. اس لیے احتیاط کیجئے. جادو ٹونا یا کوئی بھی روحانی بیماری ایک وائرس کی طرح ہے, ایک جراثیم کی طرح, ایک بیکٹیریا کی طرح ہے. جیسے ایک ڈینگی کا وائرس ہوتا ہے, اتنی سی جراثیم ہوتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ بستر پہ ڈال دیتی ہے. بخار بھی ایک وائرس ہی ہوتا ہے جو کہ گردن توڑ بھی ہو سکتا ہے, جان لیوا بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. برائے مہربانی گھر کے اندر حرام کو نہ آنے دیجئے تاکہ یہ جو بیرونی جتنے بداثرات ہیں یہ آپ کے اوپر اثر نہ کر پائیں. آپ کو ہی احتیاط کرنی ہے, اپنے گھر کو آپ کو بچانا ہے. گھر کے اندر روزانہ صبح میں فجر میں سورہ یاسین پڑھیں. گھر کے اندر برکت کے لیے سورہ واقعہ ضرور پڑھیں. رات میں کسی پہر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھیں. یہ رزق میں برکت کا بہترین نسخہ ہے. دوسری بات, سورہ قریش ضرور پڑھیں 41 بار روزانہ, مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھیں 41 بار سورہ قریش. پڑھ کر دیکھیے گھر میں بے شمار رحمتیں, برکتیں, اور گھر میں محبت پیدا ہوگی, آسودگی پیدا ہوگی. میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے جو وداؤٹ ہیونگ اینی ریزن, بغیر کسی وجہ کے لڑ رہے ہیں, بد اثرات ختم ہوں گے گھر سے, تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کہتے ہیں کہ مومن کی عمل سے بہتر اس کی نیت ہے. آپ نیت کیجئے, میرے بتائے ہوئے کسی مشورے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اور یہ جو کوئی بھی کلام الہی ہے اس میں تو بے شمار فائدہ ہے. قرآن پاک کو تو کہا ہی شفا جاتا ہے. کلمات جو کوئی بھی آپ کو آج بتائے گئے قرآنی تھے, اسے پڑھیے, اس سے بے شمار فائدہ اٹھائیے. اور جس وقت آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کو دوسروں کو ضرور فائدہ پہنچانا ہے. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, جو کوئی بھی توانائی ہے, اس سے آپ دوسروں کو ضرور فائدہ پہنچائیے. جو کوئی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے توانائی دی ہے, وقت دیا ہے, علم دیا ہے, صحت دی ہے, پیسے دیے ہیں, اس سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیے. جیسے میں آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں, اپنے علم میں سے کچھ حصہ آپ کے لیے شیئر کر رہا ہوں, اپنے وقت میں سے کچھ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ بھی آگے دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں. اس بھلے کو جب آپ بھلے کو آگے بھیجیں گے تو قدرت دوبارہ وہی بھلائی آپ کے پاس لوٹائے گی. آپ کی دنیا کا, آخرت کا بھلا ہوگا, آپ کا بھی, آپ کی نسلوں کا بھلا ہوگا. اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے ہمیں فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کی مفید معلومات کے لیے roshnicenter.com پر وزٹ کریں یا قریبی بک اسٹال سے ماہنامہ روشنی کا تازہ شمارہ حاصل کریں. اپنے جسمانی, ذہنی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. صدقہ جاریہ کی نیت سے اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. اللہ ہمیں روشنی پھیلانے والا بنائے.